الیکشن 2024 کی گہما گہمی، سیاسی سرگرمیوں میں تیزی آ گئی، جلسوں اور ریلیوں کا سلسلہ جاری۔ نواز شریف اور مریم نواز کی لاہور کے حلقہ NA 130 میں ریلی، کارکنوں کی جانب سے والہانہ استقبال، گلباشی، نون لیگ کے حق میں نعرے، نواز شریف اور مریم نواز نے گاڑی سے باہر آ کر ہاتھ دلایا۔ نواز شریف کا ریلی میں اصلی شعر لانے کا سخت نوٹس، شعر فوری واپس بھجوا دیا گیا۔ قائد مسلم لیگ نون کی کسی بھی ریلی میں اصل شعر یا کوئی اور جانور نہ لانے کی ہدایت۔ کل ایک مہربان نے کہا کہ ہم نے کوٹ ادو میں کوئی اسپتال نہیں بنوایا، یہ بتاؤ کوٹ ادو میں رجب طیب ایردوان اسپتال کس نے بنوایا؟ شہباز شریف کا احمد پور شرقیہ میں جلسے سے خطاب، کہا ہم ہر مشکل وقت میں جنوبی پنجاب کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ نواز شریف نے جنوبی پنجاب کو موٹر وے کا تحفہ دیا، بہاولپور کی پہلی یونیورسٹی بنوائی، جنوبی پنجاب کے ہر ضلع میں دانش اسکول اور احمد پور شرقیہ کو ضلع بنائیں گے۔ میاں صاحب چوتھی بار وزیر اعظم بنے تو وہ ایسا انتقام لیں گے جس کا PTI کے کارکنوں کو اندازہ ہی نہیں۔ انتقام لینا میاں صاحب کی عادت ہے، ان کے دل میں نفرت اور انتقام بھرا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری کا چنیوٹ میں جلسے سے خطاب، کہا پرانے سیاستدان نفرت اور تقسیم کی سیاست کر رہے ہیں، نفرت اور تقسیم کی سیاست کو دفن کرنا ہوگا۔ سیاستدان آپس میں لڑتے رہیں گے تو ملک کے مخالفین فائدہ اٹھائیں گے۔ لاہور میں انتخابی مہم میں آصفہ بھٹو کی شرکت، کہا پیپلز پارٹی غریب اور مظلوم کی آواز ہے۔ پیپلز پارٹی نے 30 لاکھ گھر مالکان حقوق کے ساتھ دیے، بلاول حکومت میں آ کر تنخواہوں میں دگنا اضافہ اور 300 یونٹ فری بجلی فراہم کریں گے۔ عام انتخابات کے لیے فوج تعیناتی کی سمری تیار، وزارت داخلہ نے سمری وفاقی کابینہ کو بھجوا دی۔ وفاقی کابینہ کی منظوری کے بعد فوج تعیناتی کی جائے گی، صوبوں نے پاک فوج کی معاونت مانگی تھی۔ عام انتخابات کو صاف و شفاف بنانے کے لیے کوششیں، الیکشن کمیشن نے بلدیاتی محکموں کے ترقیاتی فنڈز منجمد کر دیے، نوٹیفیکیشن جاری، بلدیاتی ادارے الیکشن تک صفائی اور سینیٹیشن کا کام کریں گے، ادارے نئی اسکیم کا اجرا یا ٹینڈر نہیں کر سکیں گے، ترقیاتی فنڈز پر پابندی شفاف الیکشنز کی وجہ سے لگائی گئی، وہ ترقیاتی کام جاری رہیں گے جس کا اعلان انتخابی شیڈیول سے پہلے ہوا۔ سندھ، خیبر پختونخوا، بلوچستان اور بورڈ کے بلدیاتی اداروں کے ترقیاتی فنڈز انتخابی عمل کی تکمیل تک بند رہیں گے۔ بانی PTI کی 9 مئی کے 7 مقدمات میں عبوری ضمانتیں بحال، لاہور ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ بانی PTI نے ATC سے 7 مقدمات میں ضمانت خارج ہونے کی چیلنج کر رکھا ہے۔ توشہ خانہ اور 190 ملین پاؤنڈ کیس، بانی PTI نے ضمانت کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا، 2 درخواستیں دائر کر دیں، احتساب عدالت کا فیصلہ قلعدم قرار دینے کی سزا، کہا مقدمات سیاسی انتقام اور بدنیتی پر مبنی ہیں۔ سپریم کورٹ نے شوکت عزیز صدیقی برطرفی کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا، وکلا سے سوالات پر تحریری جوابات طلب، ضروری سمجھا تو کیس دوبارہ سماعت کے لیے بھی مقرر کر سکتے ہیں۔ چیف جسٹس نے ریمارکس میں کہا کہ شوکت صدیقی برطرفی کیس میں اداروں کی ساکھ کا مسئلہ ہے، کیس میں بہت محتاط چلنا ہوگا، کہیں اداروں کے درمیان قائم آئینی توازن خراب نہ ہو جائے، عوام کو حقائق اور سچائی کا پتہ چلنا چاہیے، ایک سکے کو ہوا میں پھینک کر فیصلہ نہیں کر سکتے، ہم ان کیسز کے ذریعے مثال قائم کرنا چاہتے ہیں، عدالت کو دیکھنا ہوگا کہ کون سچ بول رہا ہے کون نہیں، تمام فریقین تسلیم کر رہے ہیں، مکمل انکوائری نہیں ہوئی، صرف تقریر پر جج کو ہٹایا جائے تو آدھی عدلیہ گھر چلی جائے، تقریر کا متن کیا تھا اس کو دیکھنا ہوگا، عدالت کوئی بھی انکوائری کمیشن کیسے قائم کر سکتی ہے، کیا ججز کی قسمت کا فیصلہ SHO کے ہاتھ میں دے دے، صرف ایک نقطے کا جائزہ لے رہے ہیں کہ انکوائری کیوں نہیں ہوئی تھی۔ قاسم سوری نے تحریک عدم اعتماد پیش نہیں ہونے دی، وہ ملک میں آئینی بحران کی وجہ بنے، کیوں نہ قاسم سوری کے خلاف سنگین غداری کی کارروائی کی جائے۔ چیف جسٹس کے ریمارکس، کہا قاسم سوری حکم امتناع لے کر مزے کرتے رہے،
मुस्ताफ़ी होकर कह दिया अपील गैर मौसर होगी। हुक्म इम्तना लेने के बाद मुकदमा समाअत के लिए मुकर्ररी नहीं करने दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के अंदरूनी सिस्टम के साथ हेरा फेरी की गई। अदालत ने कासिम सूरी और लश्करी रईसानी को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। कासिम सूरी का केस मुकर्रर न होने और स्टे बरकरार रहने पर रजिस्ट्रार को भी नोटिस जारी। 3 हफ्तों में रिपोर्ट तलब, समाअत 1 माह के लिए मुलतवी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास, 3 निकाती एजेंडे पर गौर, मुल्की माशी सूरत हाल का जायजा, FBR के स्टाफ में कमी और टैक्स वसूली को बढ़ाने के इस्लाहात होंगे। पंजाब में ज़ाब्ते अखलाक पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए मॉनिटरिंग टीमें मुतहर्रिक। NA 143 साहिवाल से उम्मीदवार माजिद हुसैन को ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी पर 50,000 रुपये जुर्माना। मुख्तलिफ अजला से प्लास्टिक, पेनाफ्लेक्स और ओवर साइज़ तशहीरी मवाद हटाने का अमल जारी। कराची में PTI टिकटों की तकसीम पर इख्तलाफात सामने आ गए। हलीम आदिल शेख ने दिल बर्दाश्ता होकर बानी PTI को खत लिख दिया। कहा फिरदौस शमीम नकवी और खुर्रमशीर जमान अपनी पसंद के मुताबिक पार्टी के अहम फैसले कर रहे हैं। नई कमेटी ने टिकट्स को तब्दील किया और इलेक्शन कामयाबी के अमल में खलल डाला। पार्टी की तवानाई और अखराजात दोनों का बहुत बड़ा ज़िया हुआ है। बलोच यकजहती कमेटी ने इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर धरना खत्म करने का ऐलान कर दिया। महारंग बलोच कहती हैं बलोचिस्तान वापस रवाना हो रहे हैं। अगले मरहले में हम सोशल मीडिया और दीगर चैनल्स के जरिए अपनी तहरीक की आवाज़ को मजीद उजागर करेंगे। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। गुज़श्ता रोज़ 756 अफगान शहरी वापस अपने मुल्क चले गए। वापस जाने वालों की कुल तादाद 4,73,556 तक पहुँच गए। और गिज़र की मुंजमिद खिलती झील पर स्पोर्ट्स मेला सज गया। सरोजा आइस फेस्टिवल की रंगारंग तकरीबात का सिलसिला जारी। आइस स्केटिंग और आइस हॉकी के दिलचस्प मुकाबले, मुल्क भर से सयाहों की बड़ी तादाद में शिरकत।